بیاد عارف نعتیہ ایوارڈ میں ایک اور بڑی خوبصورت شخصیت اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بھی بڑی محبت کرنے والے ہیں۔ تاریخ دارالہجرہ اور تاریخ وادی ام القریٰ کے مصنف ہیں، اور مجھے یوں لگتا ہے کہ عارف کے ساتھ ان کے آنسو جو ہیں وہ سانجھے ہیں کہ عارف نعت پڑھتے تھے وہ بھی روتے تھے، حافظ عمر ندیم صاحب بھی جب نعت پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر ہوتی ہیں۔ ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنی کچھ یادداشتیں ہماری سماعتوں کے حوالے کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عشاق کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے اپنی کتاب وصل سفرنامہ حجاز کا آغاز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ زیر نظر سفرنامے کا آغاز اس رات ہوا جب نزدیکی گاؤں میں محفل میلاد میں مجھے مدعو کیا گیا۔ اہل محبت اکثر اپنی محافل میں مجھے شرف گویائی بخشتے ہی رہتے ہیں۔ اس چاندنی رات میں جب کہ چاند اپنی روپہلی کرنوں سے سکوت کائنات کو اپنے وجود کا قرب عطا کر کے یہ احساس دامنگیر کر رہا تھا، سرکار مدینہ کی محبت و عشق کے ترانے وجد انگیز صوتی جوش اور ولولے سے دلوں پہ حکومت کر رہے تھے۔ میں سٹیج پہ گھٹنوں میں سر دیے اپنے رفیق محرم راز عزیز دوست پروفیسر مرزا عارف نعیم رحمۃ اللہ علیہ کی مسحور کن آواز کے زیر و بم کو اپنی دھڑکنوں کی آماج گاہ بنائے بیٹھا تھا۔ معبود بندہ نواز کی رحمتوں کا نزول دیکھ رہا تھا۔ آواز کا جادو تب ہی چلتا ہے جب آواز باطن کے چشمہ فیض سے پھوٹ رہی ہو۔ الفاظ و جذبات باندی کی طرح ہاتھ باندھے مؤدب کھڑے ہو۔ حضور اعلیٰ کے فیض کا چشمہ جاری تھا۔ پروفیسر مرزا عارف نعیم نہ صرف خود ایک نشئی تھے بلکہ اس نشہ عشق کے حضور کے بہت بڑے سپلائر بھی تھے۔ مائک کی گونجتی آواز اور عشاق کا جمع غفیر ان پہ نشہ طاری کر دیتا تھا، اور محبت و عشق رسول کا یہ نشہ جب ان کو اپنے حصار میں لے لیتا تھا تو مجال ہے کہ سامعین کی آنکھ اشکوں کی برسات جاری نہ کیے نظر آ رہی ہو۔ جوں جوں محفل پہ رنگ عروج آتا ان کا یہ نشہ سر چڑھ کے بولنے لگتا تھا، اور پھر پوری محفل ان کی مٹھی میں آ جاتی تھی۔ ہم نے انگنت محافل کے لیے اکٹھے سفر کیا۔ کئی سال ہم نے مل کر ریڈیو پہ متعدد پروگرام کیے۔ مجھے اپنی محبت پہ ہمیشہ ناز رہا، مگر انہوں نے ہمیشہ میری محبت سے بہت اونچا ترا نکالا۔ محافل میں کہیں بیٹھنا پڑتا تو ہمیشہ وہ میرے پاس میرے پہلو میں بیٹھنا پسند کرتے، یا ایسی جگہ بیٹھتے جہاں سے ہماری آنکھیں گاہے بگاہے چار ہوتی رہتی۔ جب دو دیوانے مل بیٹھتے تو دل کی دنیا میں معرفت کے چراغ جل اٹھتے، اسرار و رموز کی ایک نئی دنیا آباد ہو جاتی، اور عشق حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے دل کی بنجر زمینیں سرسبز و شاداب ہونے لگتی۔ قرب و جوار میں منعقد مقابلہ محافل نعت میں وہ سٹیج سیکرٹری کی مسند پہ بیٹھے ہوتے اور بندہ ناچیز بطور منصف۔ دوران محفل وہ میرے اشکوں کی باطنی برسات کو محسوس کر رہے ہوتے۔ چونکہ مزاج آشنا تھے اس لیے آنکھیں چار ہونے لگتی۔ اکثر ان کی چشم ناز کو میں نے اپنے خد و خال پہ پہرے دار پایا۔
یہ محبت یک طرفہ نہ تھی. میں ان کے الفاظ کے نشیب و فراز کو بخوبی سمجھ رہا ہوتا تھا کہ اب وہ نشے کی پوری بوتل گھٹا گھٹ انڈیل چکے ہیں اور اس لمحے سپلائی کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. پھر دونوں ہی کنکھیوں سے دیکھتے اور ایک دوسرے کی باطنی کیفیات کی لہروں میں غوطہ زن ہوتے رہتے. اس رات بھی یہی حال تھا. رات کی مسحور کن چاندنی اور محبت و عشق رسول کا نشہ تھا. مرزا عارف نعیم سرشار کر دینے والی آواز کے ساتھ لوگوں کی سسکیوں اور ان کی آنکھوں سے حویدہ ندامت کے اشکوں کی برسات دیکھ رہے تھے. میں گھٹنوں میں سر دیے حضوری کے کمال پہ تھا. میری ہچکیوں کا تسلسل منہ زور گھوڑے کی طرح سرپٹ دوڑے جا رہا تھا. وہ اپنے بازوؤں کے اثار میں مجھے لے کر بولے، سنگتاں دی خیر ہوئے. جن کے ہجر میں آپ کی یہ کیفیت ہے وہ بہت جلد اس ہجر کو وصل میں بدل دیں گے. ان کی یہ بات گویا سوکھی لکڑیوں کو ماچس کی تیلی دکھانے کے مصداق تھی. مجھے اپنے ضبط پہ ناز تھا مگر میرے ضبط کے بند ٹوٹ چکے تھے. میں مسلسل روئے جا رہا تھا، اس بچے کی طرح جو اپنے قبیلے سے دور اس کی یاد میں تڑپ رہا ہو. میں اس گونج کی طرح آہو بقا کر رہا تھا جو اپنے ڈار سے بچھڑ گئی ہو. دوستان محترم، یہ تو خراج تحسین کے وہ الفاظ تھے جو میرے اندر سے بہت محبت سے پھوٹے. اب میں آپ کو اپنی دوستی کا آغاز کا وہ لمحہ بتانا چاہتا ہوں. میرا خیال ہے غالباً 1995 کی بات ہے. میں اس وقت یہیں پھالیہ میں تعینات تھا. تو ہمارے ایک دوست شفقت آباد کے، انہوں نے میرا ان سے تعارف کروایا کہ آپ ریڈیو پاکستان اسلام آباد میں پروگرام کرتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی بہت اچھا بولتے ہیں. میں نے عرض کی ان کو میرے پاس لے آئیں. تو وہ لمحہ میرے لیے اعزاز کا لمحہ ہے جب وہ میرے پاس ہمارے دفتر میں تشریف لائے. پہلی ہی ملاقات میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور ہم مل کے اسلام آباد چلے گئے. وہاں خلیل انصاری صاحب پروڈیوسر جو ہیں ان سے ملے، آواز کا ٹیسٹ دیا. چونکہ آواز ان کی مائک پہ ایسی تھی کہ مائک بھی مسحور ہو جایا کرتا تھا. تو خلیل انصاری نے مجھے کہا، یہ کیا طوفان لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا بس یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں. تو انہوں نے جاگتا پاکستان، جن لوگوں نے ان کا پروگرام سنا ہے تو یہ پہلا پروگرام ملا. ماشاءاللہ ہم دونوں اکٹھے سفر کرتے رہے. تو اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. میں چونکہ ادھر منڈی باؤدین میں گاؤں سے تعلق ہے میرا، وہاں بھی باہر ڈیرہ پہ رہائش پذیر ہوں. تو ویسے بھی میں نمود و نمائش سے ذرا تھوڑا سا دور ہی رہنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے مجھے اندر سے نکال کے ادھر ریڈیو 98 کا آغاز ہوا. تو ادھر انہوں نے مجھے یہاں لا کر بٹھا دیا. پھر ماشاءاللہ یہ سفر جاری رہا. مرزا عارف نعیم کس حوالے سے بات کریں، ہر جہت میں وہ ایک کمال شخصیت تھے. ایک دفعہ ایک واقعے کا تھوڑا سا ذکر کروں گا، وقت بہت ہو گیا ہے. ایک گاؤں میں انہوں نے، میرے دوست ہیں محفل نعت کرواتے ہیں، انہوں نے مجھے میری مشاورت سے پروگرام ترتیب دیا. تو ان کی خواہش تھی کہ اسٹیج سیکرٹری جو ہیں وہ گکھڑ منڈی سے لائیں. مجھے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں. میں ان کے ساتھ چلا گیا. اسٹیج سیکرٹری صاحب نے کہا 39,000 روپے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروائیں، وہ میرے پاس میسج آ جائے گا تو میں آپ کو ٹائم دوں گا. میں نے کہا اچھا ہم مشورہ کر لیتے ہیں، ابھی تو ہم لے کر پیسے اتنے نہیں آئے. میں نے باہر نکل کر ان سے کہا مہربانی کریں کہ ان کو نہ رکھیں، میں آپ کو ایک آدمی
ایک ایسی شخصیت سے متعارف کرواتا ہوں کہ جو آپ کے پروگرام کو 4 چاند نہیں بہت سارے چاند لگا دیں گے. لیکن چونکہ اکثر انتظامیہ جو یوٹیوب پہ سنتی ہیں وہ بس وہی ان کے دماغ میں مسلط ہوتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ہم انہی کو ہی بلائیں گے. القصہ 39,000 روپے ان کے اکاؤنٹ میں چلے گئے. انہوں نے ٹائم دے دیا. تو میری چونکہ وہاں پہ تلاوت انہوں نے رکھی ہوئی تھی میرے دوست نے، میں نے راستے میں جواب دے دیا. میں نے کہا میں آپ کی محفل میں بالکل نہیں آؤں گا، کیونکہ نیک ایک طریقے کی محفل ہے. میں وہاں پہ اپنے میرے دماغ میں یہی اسٹیج سیکرٹری رہیں گے جب تک بیٹھا رہوں گا، تو میں گناہ اکٹھے کرنے نہیں جاؤں گا. میں آپ کی محفل میں قطعی نہیں جاؤں گا. وہ 2-3 دن جھگڑا چلتا رہا. پھر انہوں نے مجھے کہا اچھا جیسے آپ کہتے ہیں، اب تو پیسے ان کو دے دیے ہیں. میں نے کہا ان کو آنے دیں، ان کو بٹھا لیں گے، لیکن میں ایسی شخصیت لاؤں گا کہ آپ کو اگر شکوہ ہوا تو بے شک ان کو ہٹا کر اپنے بندے کو لگا دینا. القصہ میں نے مرزا عارف نعیم صاحب سے درخواست کی. وہ تشریف لائے ادھر. آغاز سے لے کر انجام تک کسی بندے میں جرت نہ ہوئی کہ وہ کہیں کہ ان کو بدل دیں. میں دیکھ رہا تھا کہ سب کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. 2-3 دفعہ وہ جو آئے ہوئے مہمان تھے انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن انتظامیہ نے بٹھا دیا. انہوں نے کہا ہم نے آپ کو پیسے دے دیے ہیں، آپ بیٹھیں، آپ پابند ہیں، لیکن ہم سنیں گے ان کو. تو یہ ان کا ایک ایسا تھا. اب آخری ایک بات کر کے، پہلی سالگرہ تھی ادھر 94 ریڈیو کی. بیمار تھے وہ، تو ہم نے مشورہ کیا ڈاکٹر علی بھائی اور ہم سب لوگوں نے کہ ان سے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ تشریف لا سکیں تو وہ آ جائیں یا ان کا دل بہل جائے گا. تو میں نے ان سے درخواست کی کیونکہ وہ رد نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا ہے بہت مشکل، لیکن میں بچے کو لے کر آ جاؤں گا. تو تشریف لائے. نقاہت میں تھے، بڑی تکلیف میں تھے، لیکن ہم نے مائک ان کے سپرد کر دیا. یقین مانے 5-6 گھنٹے انہوں نے اس پروگرام کی ہوسٹنگ کی، اور اتنی مدلل اور اتنی زبردست قسم کے الفاظ اور اتنے خیالات کہ اس مجمع کو آپ نے جکڑ کر رکھ دیا. تو کسی اور اناؤنسر نے یا کسی اور میزبان نے یہ نہیں کہا کہ اب مائک ہمیں دے دیں. تو ایک اور آخری بات، میرا آپریشن ہوا تھا آخری دنوں میں، انتہائی نکاح میں تھے. اپنے چند دوستوں کو لے کر میری تیمارداری کے لیے تشریف لائے اور مجھے 1,000 روپیہ عطا کیا. میں نے کہا میرے چھوٹے بھائی ہیں. انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی تیمارداری میں یہ دے رہا ہوں. میں نے وہ آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. اکثر اس کی زیارت کرتا ہوں اور اپنے محبوب بھائی کو یاد کرتا ہوں. یقین مانے عشق رسول کی جو شمع انہوں نے ادھر جلائی ہے وہ سنہری الفاظ میں لکھی جائے گی. ریڈیو پہ جتنے بھی پروگرام محفل نعت کے ہوئے ہیں، آج جو ہمارے ادھر معززین جج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس وقت بطور نعت خوان تشریف لاتے تھے، اور یہ انہی کی حوصلہ افزائی تھی. ڈیرہ میاں صاحب پہ جتنے بچے وہاں پہ تشریف لے جاتے تھے، جو وہاں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ کس قدر خوبصورت محفل وہ اپنی اس کو بیان کرتے تھے. آخر میں دعا کرتا ہوں، یہ جو آپ نے ان کے بھائیوں نے، ان کے ملنے جلنے والوں نے، یہ جو آج کا جو سلسلہ یہ آغاز کیا ہے، یہ قیامت تک جاری رہے اور ان کے روح کو کمال اور عروج عطا ہوتا رہے، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے. یہ بہت زبردست ہے. اس سے بڑا، نعت سے بڑا اور کوئی اصال ثواب نہیں ہے میرے نزدیک.